ان پر اتنی زور سے پتھروں کی برسات ہوئی کہ ان کی لاشوں کے پرخ سے اڑ گئے۔ ملک الموت علیہ السلام روزانہ ہر گھر والے کو 3 مرتبہ دیکھتے ہیں۔ اتنے لوگوں کی موت واقع ہوتی ہے ایک ہی وقت میں۔ ملک الموت علیہ السلام اتنی ساری جگہوں سے کیسے لوگوں کی روح قبض کر لیتے ہیں؟ اس فہرست میں جن کے نام ہیں ان کی روح لکھے ہوئے وقت کے مطابق اس سال میں قبض کر لو۔ سوشل میڈیا کے ویورز، ہم اپنی ویب سیریز دا ہڈن ورلڈ پارٹ 2 کے ایپیسوڈ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اس فرشتے کے بارے میں جس کا ہر جاندار سے واسطہ پڑنا ہے، بلکہ بہت سوں کا پڑ چکا۔ روئے زمین اور آسمانوں پر موجود فرشتوں سمیت ہر جاندار کی اس فرشتے سے ملاقات ہوگی۔ ہو سکتا ہے آپ پہنچ گئے ہو میری بات پر۔ میری مراد ملک الموت علیہ السلام ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں ملک الموت علیہ السلام کی، یعنی موت کے فرشتے کی۔ ملک الموت علیہ السلام کے بارے میں ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک قرآنی واقعہ سناتا ہوں۔ آپ نے اس قسم کے تو کئی واقعات سنے ہوں گے کہ فرشتہ انسانی صورت میں آیا اور اس نے کسی کی مدد کی، کسی کو راستہ دکھایا، کسی کی مشکل دور کر دی، اور اس طرح کے واقعات ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ذکر کیے تھے۔ ایسے واقعات آپ کے سامنے بیان ہو رہے ہیں، مگر آج جو واقعہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں اس میں فرشتے عذاب کے لیے انسانی صورت میں آئے تھے۔ جی ہاں، واقعہ یوں ہے، ہزاروں سال پہلے ویور صوبہ شام کے ایک شہر صدوم میں لوگ رہا کرتے تھے۔ وہ بستی بڑی آباد تھی، نہایت سرسبز و شاداب تھی، اور وہاں میوے، فروٹس اور مختلف قسم کا اناج لگا کرتا تھا، بلکہ اس کی کثرت بھی تھی۔ اس شہر کے حسن اور خوشحالی کی وجہ سے مختلف جگہوں سے لوگ اکثر یہاں مہمان بن کر آیا کرتے تھے، اور شہر کے لوگوں کو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کرنی پڑتی تھی، ان کے لیے انتظامات کرنے پڑتے تھے جو ان پر بڑی گراں گزرتے تھے، بھاری گزرتے تھے۔ اس لیے شہر کے لوگ مہمانوں کے آنے سے بہت تنگ آ چکے تھے، مگر مہمانوں کو روکنے اور بھگانے کی ان کے پاس کوئی صورت نہیں تھی۔ ایک دن پھر ایسا ہوا کہ ابلیس ایک بوڑھی شکل میں آیا ان کے پاس، اور انہیں جو ہے اس مشکل کا حل بتایا۔ اور وہ حل کیا بتایا؟ اس نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تمہاری بستی میں جو بھی مہمان آئے نا، اس سے زبردستی بدفعلی کرو۔ یعنی شیطان نے انہیں اس گناہ پر لگایا اور گناہ پر ابھارا۔ چنانچہ سب سے پہلے ابلیس نے خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں وہ داخل ہوا، اور اس نے ان لوگوں کے ساتھ خوب بدفعلی کرائی۔ اس طرح یہ فعل بد ان لوگوں میں عام ہوا، اور شیطان سے انہوں نے سیکھا۔ پھر یہ اس میں اس قدر مست ہو گئے کہ یہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرنے لگے۔ اللہ پاک نے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس برے کام اور حرام کام کرنے سے خوب منع کیا۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت قبول نہیں کرتے تھے، اور راہ راست پر آنے کے بجائے ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے پیروی کرنے والے پاکیزگی چاہتے ہیں، لہٰذا ایسا کرو انہیں اپنی بستی سے نکال دو۔ خیر قوم لوط جب اپنی نافرمانیوں سے باز نہ آئی تو اللہ پاک نے عذاب دینے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو چند فرشتوں کے ساتھ انسانی شکل میں خوبصورت لڑکوں کی صورت میں مہمان بنا کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور قوم کی بدکاری کی عادت کے خیال سے حضرت لوط علیہ السلام بڑے فکر مند ہو گئے
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قوم ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کر دے۔ اور ایسا ہی ہوا، تھوڑی ہی دیر میں قوم کے وہ بد فعلی کرنے والے لوگ آپ علیہ السلام کے گھر کے ارد گرد جمع ہو گئے اور آپ کے گھر کو انہوں نے گھیر لیا اور مہمانوں کے ساتھ بد فعلی کے برے ارادے سے دیوار تک چڑھنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو بہت سمجھایا مگر وہ اپنے برے ارادے سے باز نہ آئے۔ آپ کو فکر مند دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا نبی اللہ آپ غمگین نہ ہوں، ہم تو فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ عز و جل کا عذاب لے کر آئے ہیں۔ آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے پہلے اس بستی سے دور نکل جائیے، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں اور اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو ساتھ لے کر بستی سے باہر تشریف لے گئے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اس شہر کے 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کیا اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو زمین پر الٹ دیا۔ پھر ان پر اتنی زور سے پتھروں کی برسات ہوئی کہ ان کی لاشوں کے پرخ سے اڑ گئے۔ ویورز، اب یہ واقعہ تھا جس میں فرشتے انسانی صورت میں عذاب دینے کے لیے آئے تھے۔ ویسے تو مہمان رحمت لے کر آتے ہیں اور مہمان رحمت بھی ہوتے ہیں، لیکن قوم لوط کے لیے یہی مہمان عذاب لے کر نازل ہوئے۔ اللہ پاک ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو اس قبیح گناہ سے، یعنی قوم لوط جیسے گناہ سے محفوظ رکھے، آمین۔ اب بڑھتے ہیں ویورز آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج ہمارا ٹاپک حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، ملک الموت علیہ السلام۔ یہ اللہ تعالیٰ کے 4 مقرر فرشتوں میں سے ایک اہم ترین فرشتے ہیں۔ ان کی شان و عظمت، قوت اور قدرت اور ان کی طاقت کا عالم کیا تھا، ملاحظہ کیجیے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک کو بھیجا کہ زمین سے کچھ مٹی لے آؤ۔ زمین پر وہ فرشتہ گیا تو زمین نے فرشتے سے کہا، میں تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے تجھے میرے پاس بھیجا، میری مٹی مت لے کر جا، کل اسے آگ میں جلنا پڑے گا۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ مٹی کیوں نہیں لائے۔ فرشتے نے جواب دیا کہ مولا، جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے تیری عظمت کا واسطہ دیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتے کو بھیجا، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ پھر تمام فرشتوں کو بھیجا گیا، حتیٰ کہ ملک الموت علیہ السلام کو اللہ نے زمین کی طرف بھیجا زمین کی مٹی لانے کے لیے، تو زمین نے ملک الموت علیہ السلام کو بھی یہی جواب دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے زمین، جس ذات نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ اطاعت اور فرما برداری کے لائق ہے، میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ نے اس زمین کے مختلف حصوں میں سے تھوڑی تھوڑی سی مٹی لی اور بارگاہ خداوندی میں اسے حاضر کیا۔ پھر اللہ پاک نے اس کو جنت کے پانی سے گوندا تو وہ کیچڑ جیسی ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین پر کوئی گھر نہیں جو مٹی کا ہو یا بالوں کا خیمہ ہو مگر ملک الموت علیہ السلام اس کا روزانہ 2 بار چکر لگاتے نہ ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ملک الموت علیہ السلام روزانہ ہر گھر والے کو 3 مرتبہ دیکھتے ہیں، جسے دیکھتے ہیں اس کا وقت ختم ہو گیا اور اس کا رزق پورا ہو گیا تو اس کی روح قبض کر لیتے ہیں،
گھر والے رونے لگ جاتے ہیں. ملک الموت علیہ السلام دروازے کے پٹ کو پکڑ کر, یعنی اس کی چوکھٹ کو پکڑ کر کھڑے ہو کر کہتے ہیں, میں نے تمہارا کوئی قصور نہیں کیا, میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوں, نہ میں نے تمہارا رزق کھایا, نہ میں نے تمہاری عمریں گھٹائی ہیں, اور نہ میں نے تمہاری زندگی کم کی. مجھے تمہارے پاس آنا ہے, پھر آنا ہے, پھر آنا ہے, یہاں تک کہ تم میں سے کوئی باقی نہ رہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اگر یہ لوگ موت کے فرشتے کو دیکھ لیں اور اس کلام کو سن لیں تو میت کو بھول کر خود اپنے ہی کو رونے لگیں. کتنی نصیحت کی بات امام حسن نے فرمائی. حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام تمام گھروں کو روزانہ 5 بار دیکھتے ہیں اور ہر ابن آدم کے چہرے میں جھانکتے ہیں. یہ جو اچانک گھبراہٹ ہوتی ہے نا, یہ اسی ملک الموت علیہ السلام کے جھانکنے کی وجہ سے ہوتی ہے. اللہ ہمیں نصیحت لینے والا بنا دے. حضرت انس کیا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرماتے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام بندوں کو روزانہ 70 مرتبہ دیکھتے ہیں. جب بندہ ہنستا ہے تو ملک الموت علیہ السلام کہتے ہیں, تعجب ہے, میں اس کے یہاں روح قبض کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں, لیکن یہ ہنستا ہے. کسی نے کہا نا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. تو ہم اپنی موت کو یاد رکھیں اور اس کی تیاری بھی کریں. حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک میت کے پاس دیکھا. آپ ملک الموت علیہ السلام سے خطاب فرما رہے تھے. آپ فرما رہے تھے کہ اے ملک الموت, میرے ساتھی کے ساتھ نرمی کرو کیونکہ وہ مومن ہے. تو ملک الموت علیہ السلام نے جواب دیا, آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں, دل خوش ہو, میں تو ہر مومن پر نرمی کرتا ہوں. یا رسول اللہ, جب آدمی کی روح میں قبض کرتا ہوں تو چیخنے والے چیختے ہیں. میں کہتا ہوں بخدا ہم نے اس پر ظلم نہیں کیا, نہ اس کو وقت سے پہلے موت دی, اور ہم نے اس کی موت دے کر اس کو کوئی گناہ کا کام نہیں کیا. تو تم اگر اللہ تعالیٰ کے کیے پر راضی ہو تو اجر کے مستحق ہوگے, ورنہ لائق عذاب. اور ہم کو تو بار بار آنا ہے, اس لیے ڈرتے رہو. خیمے والے ہوں یا کچے مکانوں والے ہوں, نیک ہوں یا بد, پہاڑی علاقوں میں رہنے والے ہوں یا ہموار زمینوں پر بسنے والے, میں ہر رات اور ہر دن میں ان میں سے ایک ایک کے چہرے کو غور سے دیکھتا ہوں. اس لیے میں ہر چھوٹے بڑے کو ان سے زائد پہچانتا ہوں. بخدا اگر میں مچھر کی روح بھی قبض کرنا چاہوں تو اللہ کے حکم کے بغیر قبض نہیں کر سکتا. ڈیئر ویورز, جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, 5 وقتہ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں, ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے, فرشتے کیا سلوک کرتے ہیں, آئیے سنتے ہیں. حضرت جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام 5 گانہ نماز کے اوقات میں چہروں کو دیکھتے ہیں. تو اگر دیکھتے ہیں کہ کسی نیک نمازی انسان کی موت قریب آ گئی ہے تو شیطان کو اس سے دور فرماتے ہیں اور اس کو کلمہ طیبہ کی تعلیم دیتے ہیں, گویا وہ کلمہ یاد کراتے ہیں. سبحان اللہ. اور آپ کس صورت میں آتے ہیں, یعنی ملک الموت علیہ السلام, اس کے متعلق بھی کتاب میں لکھا ہے. چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ملک الموت علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے ملک الموت, آپ مجھے وہ صورت دکھائیے جس میں آپ کفار کی روحیں قبض کرتے ہیں. ملک الموت علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے, لیکن آپ علیہ السلام کے اصرار پر ملک الموت علیہ السلام پھر راضی ہو گئے اور عرض کیا آپ اپنا چہرہ پیچھے کیجئے.
آپ نے جیسے ہی اپنا چہرہ پیچھے کیا، ایک سیاہ شخص جس کے سر میں آگ کے شعلے نکل رہے تھے، جسم سے بال کے بجائے منہ میں آگ لیے ہوئے آرے نکل رہے تھے، کانوں سے بھی آگ نکل رہی تھی، یہ حال دیکھ کر آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد جب آپ ہوش میں آئے تو ملک الموت علیہ السلام اپنی اصل شکل میں آ چکے تھے۔ آپ نے ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا، اگر کافر کو محض تمہاری شکل ہی دیکھنے کی تکلیف برداشت کرنی پڑے تو یہ بھی بہت بڑی تکلیف ہے۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ مومن کی روح تم کس طرح قبض کرتے ہو؟ تو حضرت ملک الموت علیہ السلام نے کہا، آپ اپنا منہ پھیریے۔ آپ نے جب منہ پھیر کر دیکھا تو آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان تھا جس کا جسم خوشبوؤں سے مہک رہا تھا اور اس کے کپڑے سفید تھے۔ آپ علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام کا یہ خوبصورت روپ دیکھ کر فرمایا، اگر مومن کو صرف آپ کے دیدار کی دولت دی جائے تو یہ بھی کافی ہے۔ ویورز، ایک سوال ذہن میں تو آتا ہے، ایک ہی وقت میں اتنی اموات ہوتی ہیں، یورپ میں بھی لوگ مر رہے ہیں، امریکہ میں بھی مر رہے ہیں، پاک و ہند میں بھی مر رہے ہیں، اتنے لوگوں کی موت واقع ہوتی ہے، ایک ہی وقت میں ملک الموت علیہ السلام اتنی ساری جگہوں سے کیسے لوگوں کی روح قبض کر لیتے ہیں؟ تو آئیے میں اس کا جواب بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام سے پوچھا، وبا کے زمانے میں کوئی مشرق میں ہوتا ہے، کوئی مغرب میں، تو تم کیا کرتے ہو؟ یعنی ان کی روحیں کیسے قبض کرتے ہو؟ تو ملک الموت علیہ السلام نے جواب دیا، میں روحوں کو اللہ کے حکم سے بلاتا ہوں تو وہ میری ان 2 انگلیوں کے درمیان آ جاتی ہیں اور زمین کو میرے لیے تشت کی مانند کر دیا گیا ہے، میں جہاں سے چاہتا ہوں روح اٹھا لیتا ہوں۔ اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ زمین ملک الموت علیہ السلام کے لیے تشت کر دی گئی ہے، یعنی تھال بنا دی گئی ہے، جہاں سے چاہیں جس کو چاہیں اٹھا لیں۔ ان کے کچھ مددگار فرشتے بھی ہیں جو روحیں قبض کر کے ملک الموت علیہ السلام کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ویورز، دیکھیں کتنی ہمارے لیے نصیحت آموز باتیں ہیں۔ موت ایسے آ جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا، وقت مقرر ہے، ہماری موت کا وقت مقرر ہے، مگر ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، کیا ملک الموت علیہ السلام تنہا تمام روحوں کو قبض کرتے ہیں؟ فرمایا، وہ روحیں قبض کرنے کے رئیس ہیں، سردار ہیں، ان کے ماتحت فرشتے مددگار ہیں، اور یہ ان کے سردار ہیں، اور مشرق سے مغرب تک ان کا صرف ایک قدم ہے۔ اب غور کیجیے آپ، ان کا ایک قدم کتنا طویل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ملک الموت علیہ السلام ہی تمام اہل زمین کو موت دیتے ہیں، اور انہی کو تمام اہل زمین پر اس طرح مسلط کیا گیا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی ہتھیلی والی چیز پر، اور ان کے ساتھ رحمت اور عذاب کے فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ جب وہ کسی پاک نفس کی روح قبض کرتے ہیں تو اس کی روح ملائکہ رحمت کے سپرد کرتے ہیں، اور جب کوئی خبیث روح قبض کرتے ہیں تو وہ ملائکہ عذاب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 15 شعبان، جسے ہم شب برات بھی کہتے ہیں، اس رات کو اللہ تعالیٰ ملک الموت علیہ السلام کو ایک فہرست عطا کر کے فرماتا ہے، اس فہرست میں جن کے نام ہیں ان کی روح لکھے ہوئے وقت کے مطابق اس سال میں قبض کر لو۔ لوگ اپنے بستر بچھاتے یا باغ لگاتے، نکاح کرتے اور مکانات تعمیر کرتے ہیں، حالانکہ ان کے نام مردوں میں لکھے گئے ہوتے ہیں۔ انسان ویورز
بڑی بڑی پلاننگ کرتا ہے، بڑے بڑے کاروبار کرتا ہے، بڑے قرضے لیتا ہے، سوسائٹیز کے خواب دیکھتا ہے، ڈگریاں جمع کرتا ہے، بینک بیلنس بڑھاتا ہے، لمبی لمبی امیدیں قائم کرتا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے اور اب عنقریب وہ قبر میں جا کر سونے والا ہوتا ہے۔ کسی نے کہا نا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اس ایپیسوڈ کے اینڈ میں ملک الموت علیہ السلام کے حوالے سے ایک اور واقعہ سنیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے زمانے میں ملک الموت علیہ السلام لوگوں کے پاس کھلم کھلا آتے تھے۔ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام کو تھپڑ مارا، جس سے ان کی آنکھ نکل گئی۔ وہ شکایت لے کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے، عرض کیا، اے اللہ، تیرے بندے موسیٰ نے میری آنکھ نکال دی، اگر تیرے نزدیک ان کی بزرگی نہ ہوتی تو میں انہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ اللہ پاک نے فرمایا، میرے بندے کے پاس جا کر کہو اپنا ہاتھ بیل کے پیٹھ پر رکھے، جتنے بال اس بیل کے اوپر ہوں گے ان کے ہاتھ کے نیچے ہوں گے، ہر بال کے بدلے میں زندگی کے اتنے سال انہیں عطا ہوں گے۔ ملک الموت علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور انہوں نے اللہ کا پیغام انہیں پہنچایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی یہ جتنی مجھے زندگی مل جائے گی، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ملک الموت علیہ السلام نے عرض کیا، پھر موت آئے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر ایسا ہے تو پھر ابھی ہی میری روح قبض کر لو۔ ملک الموت علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو خوشبو کا پھول سنگھایا اور ان کی روح قبض کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی آنکھ واپس کر دی، یعنی حضرت ملک الموت علیہ السلام کو۔ اور اس واقعے کے بعد اب ملک الموت علیہ السلام پوشیدہ آتے ہیں، کھلم کھلا کسی کے پاس نہیں آتے۔ اپنے ایپیسوڈ کے اینڈ میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ بعض لوگ لا علمی میں، جہالت کی بنا پر کچھ ایسے الفاظ فرشتوں کی شان میں کہہ جاتے ہیں جو بہت غلط ہوتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اپنی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں لکھا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ نے کسی اور کی روح قبض کرنے کا حکم فرشتے کو دیا تھا اور ملک الموت غلطی سے دوسرے کی روح قبض کرنے پہنچ گئے، یہ کہنا کفر ہے۔ ہم پہلے بھی سن چکے کہ فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے، ان سے غلطی کا کوئی تصور ہی نہیں، لہٰذا اس طرح کے جملے ہرگز اپنی زبان پر نہیں لانے چاہیے۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہر قسم کے کفریہ بات سے اور کفریہ کاموں سے ہمیں بچائے اور اپنی موت کی تیاری کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔